السلام علیکم۔ اچھا جی، میں نے کچھ حال ہی میں سوشل میڈیا پہ کچھ اوپینینز دیکھی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ان میں سے باری باری کمنٹ کر دوں۔ پہلی چیز یہ کہ ایک اوپینین یہ دیکھنے میں آئی اور بڑی مشہور اوپینین ہے یہ کہ وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو اختہ ہارون کہا گیا ہے قرآن پاک میں یہود کی قوم کی جانب سے، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے فوراً بعد اٹھائے ہوئے لوگوں کے سامنے آئیں تو ان سے جو مکالمہ ہوا اس کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے کہ یا اختہ ہارون، کہ اے ہارون علیہ السلام کی بہن۔ تو اس پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں احادیث بھی موجود ہیں کچھ، اور فقہی اوپینینز جو تفسیری اوپینین ہیں وہ بھی یہی ہیں جو ان حدیث سے ہی ڈرائیو کرتی ہیں، چونکہ آئی ڈونٹ نو کیوں لیکن ماضی میں اس گمان کا اظہار کر دیا گیا کہ، اور یقیناً اسلام مخالفین نے کیا ہوگا، کہ ہارون علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے، صدیوں پہلے گزرے ہیں، تو یہ ان کو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو کیسے بہن ہو سکتی ہیں ہارون علیہ السلام کی۔ تو اس کو استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ قرآن پاک دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نے خود گھڑ لیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے درمیان اتنا زمانی بعد تھا۔ حالانکہ قرآن پاک خود پورے واقعات سناتا ہے ڈیٹیل سے بنی اسرائیل کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ اعتراض تو ویسے ہی انتہائی بودا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سوال چونکہ ہمارے مفسرین کے ذہن میں بھی آیا اور اس پہ ان کو ایک حدیث بھی مل گئی تو عام طور پر اسی پر رلائی کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، یعنی کہ جس میں ایک صحابی جو ہیں وہ غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، بعض روایت میں خاصے سے مختلف بھی آتا ہے، کہ وہ چونکہ نصارہ سے ملاقات کرتے رہتے تھے، اہل کتاب سے ان کی ڈیلنگ رہتی تھی، تو انہیں یہ سوال موصول ہوا بعض اپنے وزٹس میں کہ بھئی حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں فرمایا گیا؟ یہ تو ایسے نہیں ہے، یہ تو ایک انیکرنزم ہے، ایک زمانی ڈسکرپنسی ہے جو قرآن پاک میں آ گئی ہے۔ تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب یہ دیا اس روایت کے مطابق کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے نام جو ہیں اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گائیڈنس پرووائڈ ہوئی تھی اس حدیث کے تحت، جس کو پھر ہمارے مفسرین نے بھی اور بعد میں سارے علماء نے اور مذہبی لٹریچر میں سارے بڑے ناموں نے اس پر محمول کر دیا کہ وہ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تو کوئی بھائی ہارون ہوا ہوگا نا، جس کی وجہ سے ان کو ہارون کی بہن کہا گیا۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ فرمایا، اتنا ہی فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے نام جو ہے اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نام پہ رکھا کرتے تھے، اس سے یہ نتیجہ خود برآمد کیا گیا کہ وہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہوں گے کہ ہارون نام کا بھی تو کوئی، ہارون علیہ السلام کے بارے میں نہیں لیکن ہارون نام کے بارے میں فرما رہے ہوں گے کہ ہارون مریم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہوگا نا ان کا بھائی یا اس طرح کا شخص کے جس کی طرف ان کو منسوب کر دیا گیا۔ تو اس طرح اس کو امیجن کر لو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک دوسری انٹرپریٹیشن بھی سامنے آنی شروع ہوئی لیٹر زمانوں میں، اور وہ خاص کر سے مودودی صاحب اور غامدی صاحب بھی اسی طرف گئے ہیں غالباً، کہ یہ تقریباً وہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کے تحت کسی قبیلے کے بڑے آدمی کی طرف اس قبیلے والے بندے کی نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے اخا عاد کہا گیا ہے کہ عاد کے بھائی ہود کی بات کرو۔ تو اب ہود علیہ السلام جو ہیں وہ تو قوم عاد کے اندر بہت بعد میں آئے ہیں، تو قوم تو آف کورس اپنے اسلاف جو بہت پہلے وفات پا چکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ناموں سے منسوب ہوتے ایک تاریخی زمانہ لگتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ قوم اس نام سے منسوب ہوتی ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دینا یہ صاف بتا رہا ہے کہ عربوں کا ایک قاعدہ تھا کہ وہ عاد کی کسی قوم کے بڑے جو بندے جس کے نام پہ قبیلے کا نام ہو اس کی طرف نسبت دے دی جاتی تھی اس قبیلے کے آدمی کو۔ تو چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے قبیلے سے تھیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا، ہارون کی بہن کہہ دیا گیا یہود کی طرف سے۔ یہ دو اوپینین جب تک سامنے آئی ہیں دو ہی مشہور ہیں۔ تو
پہلی بات پہ تو ابھی میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات کی جہاں تک بات ہے تو پہلی بات یہ کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے قبیلے سے نہیں تھیں. ان کے والد نہیں تھے ہمارے نبی السلام کے والد, تو اس لیے یہ بات تو درست نہیں ہے, یعنی کہ تاریخی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہارون علیہ السلام کا قبیلہ جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کے نام سے مشہور ہی نہیں ہے, وہ تو بنی لاوی کہلاتا ہے, لاوی کے نام سے مشہور ہے. بنی اسرائیل کی تمام تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے اور خود بائبل میں اس کا اسی طریقے سے تذکرہ ہے. تو ان کو اگر یا وہی طریقہ اختیار کرنا ہوتا جو عربوں کے ہاں رائج تھا تو ان کو یا اختہ لاوی کہہ دیا جاتا یا اختہ ہارون, تو پھر بھی نہیں بنتا. تو دونوں ہی باتیں درست نہیں ہیں. تو اب پہلی والی بات پہ آ جائیں کہ جو حدیث کے اندر جس بات کا تذکرہ ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ہے, ہاں اس کو انٹرپریٹ غلط کیا گیا ہے میرے مطابق. تو میری رائے اس کے بارے میں یہ ہے جو میں اس سے پہلے لکھ بھی چکا ہوں کہ مریم علیہ السلام کا نام اختہ ہارون پہ رکھا گیا تھا, یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن ہے ان کا نام مریم ہے, یعنی کہ وہ تو تلفظ کا فرق ہے نا صرف, باقی نام تو ان کا مریم ہی تھا. وہ بائبل کی بڑی مشہور شخصیت ہے اور خود قرآن پاک میں ان کا نام تو نہیں آیا ہے لیکن ان کا باقاعدہ تذکرہ آیا ہے کہ کیسے ان کی والدہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک لکڑی کی باسکٹ میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا رہی تھیں تو ان کی بیٹی کو ساتھ بھیجا تھا کہ اس کو دیکھتی بھی جاؤ. اور یہی وہ بیٹی ہیں کہ جنہوں نے پھر جا کے مکالمہ کیا ہے امراۃ فرعون کے ساتھ کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو آپ کو اس کی کفالت کر لے, اس کی ردات وغیرہ کرے. تو بعد میں بھی بائبل میں اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو ان کا بڑا اونچا مقام آگے جا کے بھی آتا ہے, کیونکہ ان کے باقاعدہ سانگز جو انہوں نے بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کے بعد انہوں نے جو گائے ہیں ان کی بنیاد پہ, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس پورے بھائیوں بہنوں کو جو موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, مریم علیہ السلام کو چنا ہوا تھا اس اپنے خاص مقاصد کے لیے, ان کا تذکرہ بائبل میں جگہ جگہ آتا ہے. یہ میرے خیال سے ایک آدھی اور عورت ہیں ان کے علاوہ یہ بشمول ان کے جن کو پروفیٹس کہا گیا ہے بائبل میں, یعنی کہ نبیہ کہا گیا ہے. اگرچہ وہ مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھی لیکن مطلب اتنا ان کو انہوں نے عزت دی ہے. تو بڑی مشہور ان کی, یعنی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مشہور ہیں یہودی روایت میں, اسی طرح مریم علیہ السلام بھی موجود ہے. اور اسی لیے چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں آپ کو بہت سی خواتین کا نام مریم ملے گا. وہ بعد میں نصارہ میں تو ان مریم کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے, لیکن یہود میں جو مریم آپ کو ملتا ہے وہ ان مریم کی وجہ سے ہے جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. تو اب اس کو ذرا سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے, یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں اور جو مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ان کے درمیان تاریخ میں اختلاف ہے لیکن 1500 سے 1300 برس کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی خواتین کا نام ان 1500-1300 برس میں مریم رکھا گیا وہ انہی مریم علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. یعنی جس طرح موسیٰ کا نام رکھا جائے گا تو وہ موسیٰ علیہ السلام پہ رکھا جائے گا, جس طرح ہارون اگر رکھا جائے گا تو وہ ہارون علیہ السلام پہ رکھا جائے گا. اسی طرح جو مریم نام رکھا گیا وہ مریم علیہ السلام جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں ان کے نام پہ رکھا گیا. یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے, یہ اس کے لیے آپ کو کوئی تاریخ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ویل نون فیکٹ ہے, یہ بائبل کے ادنا سے طالب علم بھی یہ بات جانتے ہیں. تو ہوا کیا جناب, آپ کو پتہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو بڑے ڈسپیوٹڈ انداز میں, اور خود قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے, مسجد جو ٹیمپل آف سولومن تھا, مسجد ہم تو اب تو اقصیٰ کہہ دیتے ہیں لیکن بیت المقدس آپ کہہ لیں اس ٹائم پہ, بیت المقدس کی مجاوری پہ مقرر کر لیا گیا. یعنی وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے آپ کو خاص کیا کرتے تھے بیت المقدس کی خدمت کے لیے, ان میں مریم علیہ السلام کو خاص کر دیا گیا. تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہود کے ہاں باقاعدہ قبیلوں کی ڈسٹنکشن ہے. ان کے ہاں بنی لاوی خاص اس طور پہ وہ تھا, معمور تھا اس بات پہ کہ انہیں جو ہے وہ ان کے لیے خاص تھا کہ وہی مجاوری پر مقرر کیے جا سکتے تھے.
تو مریم علیہ السلام کو پورا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں یہ جب پیدا ہو رہی تھیں تو ان کی والدہ نے ان کو مسجد بیت المقدس کی خدمت میں معمور کرنے کے لیے پہلے سے منت مانگ لی تھی. اس لیے انہوں نے بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو یہ وہ آرڈر جو سارا کا سارا دراصل بنی لاوی کا تھا اس میں یہ بھی شامل ہو گئی. ان کا نام بھی مریم رکھا گیا اسی مناسبت سے. آپ دیکھ لیں کہ وہ چونکہ بنی لاوی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس حیثیت میں کہ ان کی جو بڑی ترین خاتون تھیں حضرت مریم علیہ السلام جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں ان کے نام پہ ان کا نام بھی رکھ دیا گیا. تو جب یہود کے پاس آئی ہیں بچے کو اٹھائے ہوئے تو اب یہ موقع کیا تھا, یہ ان کو ان کی پاکیزگی کی وجوہات بیان کرنے کا تھا کہ آپ تو اتنی پاکیزہ خاتون تھیں کہ آپ تو اختہ ہارون کے قائم مقام تھیں, یعنی کہ آپ کو ایک بڑی سیریمنی کے تحت باقاعدہ انرول کیا گیا مسجد کی مجاوری میں, آپ کا نام ہارون علیہ السلام کی بہن کے نام پہ رکھا گیا, پھر آپ اسی بنی لاوی کے آرڈر میں شامل ہو گئیں. تو یہ سب باتیں دراصل یہ بتانے کے لیے تھیں کہ ایسے لقب سے ان کو پکارا جائے کہ جس سے یہود کے نزدیک جو انہوں نے معاذ اللہ قبیح حرکت کی تھی کہ جس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کی چونکہ وہ نسبت کر رہے تھے مریم علیہ السلام کی طرف, اس لیے ان کو اس لقب سے یاد کر کے یہ شرمندہ کرانا تھا کہ دیکھیں آپ تو ہارون علیہ السلام کی بہن جیسی ہیں. اس مقصد کے لیے ان کو اختہ ہارون کہا گیا. اور اس چیز کی طرف میرے نزدیک اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تو اپنے نام اپنے انبیاء اور بزرگوں کے ناموں پہ رکھا کرتے تھے. تو دراصل مریم علیہ السلام کا نام ان کے بزرگوں کے نام پہ رکھا گیا, نہ کہ ہارون کا نام, کہ جو کہا گیا اختہ ہارون میں جو ہارون ہے اس کو شمار کیا گیا عام طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن میں کہ چونکہ مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی ہارون بھی ہوگا, حالانکہ ہم تاریخ سے جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی تاریخ کو تو بہت یعنی کہ کیئرفلی ڈرافٹ کیا ہے نا. تو ان کے ہاں پورا شجرہ موجود ہے. مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی جو ہے وہ ہارون نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی بات کر رہا ہوں, ان کا کوئی بھائی ہارون نہیں تھا. اس لیے یہ خیال ہی غلط ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون ہوا ہوگا جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہوں گے کہ بھائی وہ ہارون بھی, اس کا نام بھی تو بنی اسرائیل کے اس بڑے بزرگ ہارون علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا ہوگا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے نام بزرگوں کے اور انبیاء کے نام پہ رکھا کرتے تھے. اس سے مراد مریم علیہ السلام کا نام تھا جو کہ ان مریم علیہ السلام پہ رکھا گیا تھا جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. اس مناسبت سے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اس لقب سے پکارا گیا وہاں پہ. یہ ہے جی میری انٹرپریٹیشن. میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں, لیکن جس طرح میری ابھی تک ویورشپ بہت لمیٹڈ ہے, میری تصنیف بھی بڑے کم لوگوں تک پہنچی ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ اس پر ایک ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں. السلام علیکم.